बुलेटिन में खुशामदीद। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। वतन अजीज की तरक्की, सलामती, खुशहाली और आलम इस्लाम की सरबलंदी के लिए दुआएं मांगी गईं। ARY नेटवर्क की जानिब से अहले वतन को मीठी ईद की खुशियां मुबारक हों। नमाज ईद उल फितर की अदायगी, मुल्क भर में हजारों इज्तिमात। सदर आसिफ अली जरदारी ने ईद उल फितर की नमाज नवाब शाह में अदा की। अल्लाहु अकबर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और अता तारड़ के हमरा लाहौर में नमाज ईद अदा की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ईद की नमाज की अदायगी गढ़ी खुदा बख्श में की। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी ईदगाहों, छोटी बड़ी मसाजिद और खुले मैदानों में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। बादशाही मस्जिद समेत लाहौर की दीगर मसाजिद में भी नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। गवर्नर हाउस सिंध में भी नमाज ईद अदा की गई। गवर्नर निहाल हाशमी और दीगर मुअज्जिजीन शरीक हुए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान और राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में नमाज ईद पढ़ी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने पेशावर और वजीर आला सुहेल आफरीदी ने नमाज ईद खैबर में अदा की। कोयटा समेत बलूचिस्तान में भी नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात हुए। शहरी अल्लाह ताला की बारगाह में सरबसजूद हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर पर कौम को मुबारकबाद देते हुए ईसार, इत्तेहाद और मुस्तहकीन की मदद पर जोर दिया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, आज हम बाहमी मोहब्बत, भाईचारे, समाजी हमांगी के फरोग का दिन है। ईद पर जरूरतमंदों, यतीमों और महरूम तबकात को खुशियों में शरीक करें। ईद उल फितर ईसार, इत्तेहाद, खिदमत खलक और इज्तिमाई जिम्मेदारी के एहसास को ताज़ा करने का मौका है। आज हमें कौमी यकजहती, आईनी बालादस्ती और कानून की पासदारी के आज़म की तजदीद भी करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, माह रमजान में कमजोर तबकात की बाइज्जत माली मुआवनत के लिए डिजिटल वॉलेट्स खुश उसलूबी से मुकम्मल किया। उन्होंने कहा, आज हमारे दिल गजा और मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात से मुतासरा अफराद के लिए गमगीन है। अल्लाह करे ये ईद उम्मत मुस्लिमा में भाईचारे का जज्बा मज़ीद गहरा करे। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कुर्रम में फौजी जवानों और अफसरों के साथ ईद उल फितर मनाई। हर कीमत पर मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा के आज़म का अदा किया। नमाज ईद के बाद पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की गई। जवानों और अफसरों के साथ बात करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ISPR का कहना है, फील्ड मार्शल ने जवानों को ईद की मुबारकबाद दी। कौम की हिफाजत के लिए उनके गैर मुतज़लज़ल लगन, बुलंद हौसले और मिसाली पेशा वराना महारत को सराहा। ऑपरेशन ग़ज़बुन लिल हक़ के दौरान उनकी शानदार कामयाबियों का जिक्र किया। कहा, ऑपरेशन ग़ज़बुन लिल हक़ का मकसद दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करना और सरहदी इलाकों में देर पा अमन को यकीनी बनाना था। उन्होंने जोर देकर कहा, सरहद पार अफगानिस्तान में पनाह गाहों से सरगर्म दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के आज़म का अदा करते हुए फील्ड मार्शल ने वाज़ेह अल्फाज में जोर दिया, दुश्मन अनासिर की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। फील्ड मार्शल ने शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज के गैर मुतज़लज़ल आज़म का अदा किया। कुरम पहुंचने पर कोर कमांडर पेशावर ने फील्ड मार्शल का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अस्करी क़यादत की तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से ईद पर कौम को दिली मुबारकबाद। एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की भी ईद उल फितर पर कौम को मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान का ईद उल फितर पर अहले वतन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ISPR ने कहा है, ईद उल फितर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की इक़दार की अक्कास है। मुसल्लह अफवाज के लिए ईद का हकीकी जज्बा वतन के दिफा और खिदमत में मुज़मर है।
افواج پاکستان کے جوان اہل خانہ سے دور قوم کے لیے امن و سلامتی یقینی بنا رہے ہیں۔ مسلح افواج کے سربراہان کے پیغام میں پاکستان کے بہادر مرد خواتین کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ عید کا پہلا دن جاری ہے، بچے عیدی وصول کر رہے ہیں، بڑے کہیں آنے جانے کے پلان بنا رہے ہیں، اور وہیں ساتھ ہی ساتھ وہ بچے جنہوں نے عیدی جمع کر لیا وہ مختلف پارکس اور پکنک پوائنٹس پر موجود ہیں۔ سکھر سے ہمیں ناصر جعفری جوائن کر رہے ہیں اور کوئٹہ سے عزیز الرحمان کاکڑ ہمارے ساتھ ہیں، دونوں سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان شہروں میں کیا ایکٹیویٹیز ہیں۔ عزیز الرحمان، پہلے آپ کی طرف آتے ہوئے بتائیے گا، کوئٹہ کے جو میلے ہیں وہ تو ہم ہر سال دیکھتے ہیں، آپ کہاں پر ہیں، موسم کیسا ہے، ارد گرد رونق کیا ہے؟ جی بالکل، آج عید کا پہلا دن ہے اور عید کا پہلا دن اور بچے گھروں پہ بیٹھے، ایسا تو ممکن ہی نہیں، نہ کبھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے۔ صبح بڑوں سے عیدی بٹورنے کے بعد بچوں نے پہلے میلوں کا اب پارک کا رخ کر لیا۔ اس وقت میں موجود ہوں کوئٹہ کے بے نظیر پارک میں، جہاں پر بچوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ آئی ہوئی ہے۔ بچے اپنی فیملیز کے ساتھ اس پارک میں موجود ہے، کوئی گھوڑ سواری، کوئی جھولے کا انتظار کر رہے ہیں، رنگ برنگے اور خوبصورت ملبوسات پہنے ہوئے یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جتنی بھی عیدی بٹوری ہے وہ عیدی کو جب تک عیدی ہمارے جیب میں ہوگی، وہ جب تک ختم نہیں ہوگی، ہم یہ میلوں سے اس پارک سے جانے کا نام لیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جب تک ان کی جیب میں عیدی موجود ہے وہ پارک میں ہی موجود رہیں گے، اس کے بعد ہی پھر گھر جا کر اپنے رشتہ داروں سے ملنے کا کوئی پروگرام بنائیں گے۔ مگر اس وقت بچے جو ہے وہ گھر جانے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اب بھی اس وقت بھی میرے آس پاس بہت سارے بچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اپنے جھولنے کے انتظار کر رہے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ عید کا پہلا دن ہے، ہم خوب انجوائے کریں گے۔ عیدی بٹوری اسی لیے ہے اور جمع بھی اسی لیے کیے کہ عید کے پہلے دن اس کے ساتھ پارکوں کا رخ کرے اور میلوں کا رخ کرے اور خوب بچے تو عیدی جمعی اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ خرچ کر سکے۔ عزیز اللہ کاکڑ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ سکھر ناصر جعفری موجود ہے۔ ناصر، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے پیچھے بڑا خوبصورت سا دریا ہے، بتائے گا اس وقت کہاں پر موجود ہیں، کیا یہاں پر لوگ پکنک منانے پہنچے ہوئے ہیں؟ جی ناصر جعفری سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کوئٹہ کی صورتحال ہے کہ بچے اپنی عیدی خرچ کر رہے ہیں، اور جب جیب میں پیسے ہوں تو ظاہر ہے پھر بندہ خوش بھی ہوتا ہے، اور وہ خوشی ظاہر ہے آج بچے محسوس کر رہے ہیں۔ بالکل عبید، اور کافی عرصے بعد جو اس بار عید آئی ہے اس میں موسم بڑا خوشگوار ہے ملک بھر کا، اور ناصر جعفری سکھر میں موجود ہیں۔ ناصر، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائے گا اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جی بالکل، عید الفطر کا آج پہلا روز ہے، اور پہلے روز جو ہے وہ عید اور عید ملن پارٹی کے بعد بچوں کی باری آتی ہے، وہ خرچی لے کر جو ہے وہ اس وقت سکھر شہر کے جو مختلف پارک ہیں وہاں کا رخ کر لیا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں دریائے سندھ کے کنارے لب میران، جہاں پر جو ہے وہ ایک طرف جو وہ آنے والے شہری ہیں، جو خاص طور پر بچے ہیں، وہ ایک طرف تو جو ہے وہ عیدی کو خرچ کرتے ہوئے اور مختلف کھانے پینے کے جو اسٹال لگائے گئے ہیں وہاں پر جو ہے وہ موج مستی اور کھانے میں جو ہے وہ اپنی عیدی کو خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو دوسری جانب جو ہے یہاں کے جو شہری ہیں، جو آنے والے افراد ہیں، جو دور دراز سے آنے والے جو افراد ہیں، وہ یہاں پر دریائے سندھ میں کشتی رانی کی سیر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج اس وقت شہریوں کا ایک اچھا خاصا جو ہے وہ یہاں پر رش دیکھنے میں آ رہا ہے، جو کشتی میں بیٹھ کر جو دریائے سندھ کی جو ہے وہ دریائے سندھ کی موجوں کا نظارہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لینسڈاؤن پول اور بیراج سکھر بیراج کا جو نظارہ کر رہے ہیں۔ آج اگر بات کریں موسم کی تو موسم بھی سارا دن جو ہے وہ خوشگوار رہا، اور سکھر بیراج کی سیر کر رہے ہیں کشتی رانی میں، اور بہت شکریہ اس حوالے سے آپ آگاہ کر رہے تھے ناصر، اور عزیز الرحمان کاکڑ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور جہاں لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ آنے میں مصروف ہیں، وہیں رینجرز کے جوان اپنے پیاروں سے دور فرض کے انجام میں اس وقت مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ اپنی عید کیسے گزار رہے ہیں، عدنان راجپوت بتائیں گے۔ پور مسرت موقع پر جہاں شہری جو ہیں اپنے پیاروں کے ہمراہ عید کی خوشیاں سمیٹنے میں مصروف ہیں، وہیں پر رینجرز کے جو جوان ہیں وہ بھی عید کے موقع پر اپنی سیکیورٹی کے فرائض انجام دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت لیفٹیننٹ کرنل ونگ کمانڈر احسن موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں عید کا پہلا روز ہے تو رینجرز کے جو جوان ہیں وہ کس طرح عید الفطر اور اس کی خوشیاں کس طرح سب بناتے ہیں۔ ان کی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے کام کریں، ان کے بھی فیملیز ہیں، گھر ہیں، اس کو سیکریفائز کر کے عام عوام کی بہتری کے لیے، ان کی سیفٹی کے لیے کام کرتے ہیں۔ عید کا دن ایسے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی پہلے آپ کو پتہ ہے صبح فجر کی نماز پڑھ کے ہم قرآن خوانی کراتے ہیں، شہداء ہیں ان کے لیے اور اپنے ملک کی
سالمیت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اس کے دوران میں بھی ہمارے آدھے سے زیادہ لوگ آلریڈی ڈیوٹیز پہ ہوتے ہیں اور ہم جوانوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ونگ کمانڈر کی رسپانسبلٹی ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہے اور اس سے ان کی بہت زیادہ مورال بوسٹنگ ہوتی ہے. بالکل آج عید کا پہلا روز ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ خوشیوں کا کوئی بھی پل کوئی بھی موقع ہو اس طرح کی ڈھیروں عیدیں اپنی ملک اور قوم کی خدمت میں قربان کرنے کو تیار ہیں. جی مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد. روس نے ایران کو انٹیلیجنس شیئرنگ روکنے پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی. اناولو نیوز ایجنسی کا کہنا ہے گزشتہ ہفتے روسی صدر کے نمائندہ خصوصی نے ٹرمپ کے نمائندے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر سے ملاقات میں کہا اگر امریکہ یوکرین کو انٹیلیجنس شیئرنگ روک دے تو روس بھی ایران کو انٹیلیجنس شیئرنگ بند کر دے گا. امریکہ نے روس کی اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے جس نے بحر اوقیانوس کے بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان یورپ میں خدشات کو جنم دیا ہے. روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے ماسکو تہران کا وفادار دوست اور قابل اعتماد ساتھی ہے. امید ہے ایرانی عوام سخت آزمائشوں سے پروقار طریقے سے نکل آئیں گے. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ عارضی نہیں مکمل جامع اور دیرپا جنگ بندی چاہتے ہیں. جاپانی ٹی وی کو انٹرویو میں ان کا کہنا تھا ایران ایسے اقدام کا خیر مقدم کرے گا جس سے جنگ کو مکمل طور پر ختم کرنے میں مدد ملے. اس طرح کی کسی بھی تجویز کو سننے اور اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں. کچھ ممالک مشرق وسطی میں تنازعات کا حل تلاش کر رہے ہیں لیکن نہیں لگتا کہ امریکہ جارحیت روکنے کے لیے آمادہ ہوگا. عباس عراقچی نے مزید کہا ایران جاپان اور اس سے متعلقہ جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دینے کے لیے تیار ہے. مشرق وسطی میں فوجی اہداف کے حصول کے قریب پہنچ گئے. مشرق وسطی میں جاری فوجی کارروائیاں سمیٹنے پر غور کر رہے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا جنگ 4 سے 6 ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہے. ceasefire. You don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. It's a simple military maneuver. It's relatively safe, but you need a lot of help in the sense of you need ships, you need volume. And NATO could help us, but they so far haven't had the courage to do so. And others could help us, but, we don't use it. At a certain point, it'll open itself at a certain point. But we've defeated the enemy, and they are an enemy. The leadership is gone, the Navy is gone, the Air Force is gone, the anti-aircraft equipment that they have, the radar they have, is all gone, everything's gone. متحدہ عرب امارات کے اسٹیٹ سیکیورٹی ادارے نے ایک ایسے دہشت گرد نیٹ ورک کو ختم کر دیا ہے جسے لبنان کے حزب اللہ اور ایران کی جانب سے فنڈنگ اور آپریشنل مدد حاصل تھی. امارات کی سرکاری خبر ایجنسی وام کا کہنا ہے نیٹ ورک کے ارکان کو گرفتار کر لیا گیا. دہشت گردوں کا یہ نیٹ ورک UAE میں جعلی تجارتی ادارے کی آڑ میں کام کر رہا تھا. قومی معیشت میں دراندازی کے ساتھ ایسے بیرونی منصوبے بنا رہا تھا جو ملک کے مالیاتی استحکام کے لیے خطرہ بن سکتے تھے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ARY نیوز لایا ناظرین کے لیے چھوٹی عید پر بڑی انٹرٹینمنٹ. عید کے تینوں دن ہوں گے موج مستی سے بھرپور پروگرام. جہاں بین میں دیکھیں گے فلمی ستارے تو اسپورٹس روم میں ہوگی کرکٹر اظہر علی سے باتیں. ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام اور بھرپور انٹرٹینمنٹ کے لیے ARY نیوز کے ساتھ رہیے. انٹرٹینمنٹ کی بھرمار، ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام. ARY نیوز لگائے گا اس عید بھی ناظرین کی خوشیوں کو 4 چاند. عید کے پہلے دوسرے دن 4:03 پر دیکھیے پروگرام جہاں بین جس میں ہوگی فلمی ستاروں کی باتیں. مر جاؤں گا الماس پر چوری کا ایک نوالہ نہیں کھاؤں گا. عید کے پہلے دن شام 5:03 پر اسپورٹس روم میں ہوگی کرکٹر اظہر علی سے ملاقات. شام 7:03 پر عید اسپیشل پروگرام شیر خورما میں عادی ہوں گے میزبان. مصطفیٰ اور علی عبداللہ اٹھائیں گے ہنسی کا طوفان. عید کے پہلے اور دوسرے دن سوال یہ ہے میں ڈاکٹر نعمان نیاز بنیں گے ماریہ میمن کے مہمان. پاکستان کی باصلاحیت خواتین سے بھی ہوگی بات چیت رات 8:03 پر. عید کے پہلے دن رات 10:03 پر فہد مصطفیٰ ہوں گے وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کے نشانے پر. دوسرے دن حیدر عباس رضوی بنیں گے مہمان. اتنا تو میر نے دیکھا اس کے بعد چراغوں میں روشنی. عید کے پہلے دوسرے دن دیکھیے لطیفوں اور چٹکلوں سے بھرپور ہوشیاریاں رات 11:03 پر.
एतराज है में खवातीन सियासतदानों से होगी दिलचस्प गुफ्तगू। अपने वालिदैन के साथ जो वक्त गुजारते हैं, ईद का मजा उसी के साथ गुजारते हैं। ईद के तीसरे दिन प्रोग्राम हमारे मेहमान में अदाकारा रेशम बनेंगी अमर खान की मेहमान। शाम 7:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। तो मनाएं छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ ARY न्यूज के साथ। ईद उल फितर पर सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की बड़ी ईदी फहद मुस्तफा और माहिरा खान की फिल्म आग लगे बस्ती में दुनिया भर में रिलीज कर दी गई है। बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहिदा अरब इमारात के सिनेमाघरों में फिल्म आग लगे बस्ती में की कामयाब नुमाइश आई। ARY फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली फिल्म आग लगे बस्ती में का रंगारंग प्रीमियर कराची में हुआ। प्रीमियर में फिल्म की कास्ट समेत फिल्मी सितारों ने शिरकत की। बहुत अच्छा लग रहा है और पहली बार बहुत एक्साइटेड भी हूँ। पूरे पाकिस्तान नहीं, अब पूरी दुनिया में चलेगी। बहुत मुबारक हो सर, आपने आग लगा दी बस्ती में और अब लोग आएंगे देखेंगे, इंशाल्लाह मजा आएगा। शेख साहब की और फहद की फिल्म और क्या जबरदस्त ट्रेलर है। अल्लाह ताला कामयाबी करेगा इसमें इंशाल्लाह भाई, बहुत मजेदार, बहुत मजे की फिल्म है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।